مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ نماز کا اہتمام پہلی صفوں میں اگر وہ نہیں آتا، فرشتے اس کی عیادت ہو جاتے ہیں۔ اور اگلا وعدہ اور ہے کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے عیادت کو جاتے ہیں، اگر وہ کسی کام میں جاتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے، فرشتے ساتھ دیں۔ میرے پاس ایک صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے، مجھے اچھی لگی، میں پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ ایک بار میرا کھیت کمزور تھا، موسم بدلنے اور تیز ہوائیں چلنے لگی، میں کھیت میں گیا اور آواز سے کہا سنیں کہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو یہ جان لو کہ میرا کھیت کمزور ہے، اگر تم اس کے اوپر سے جھونکے کی شکل سے گزرو گی تو میرا فصل گر جائے گا۔ میں اللہ کا نائب ہونے کے ناطے تم کو حکم دیتا ہوں کہ اگر میری فصل کے اوپر سے گزرنا ہے تو کوئی نقصان نہ ہو اور میری فصل سے دور چلی جاؤ۔ ہاں میں اللہ کا نائب ہوں، انسان خلیفۃ فی الارض ہے، یہ سنا تھا کبھی؟ خلیفۃ فی الارض، اللہ نے اسے زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ کا حکم۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ وہ دریائے نیل کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ دریائے نیل جو ہے اس میں ایک رسم ہے، ہر سال ایک عورت کو دلہن بنا کے اس میں ڈالو اور وہ بہہ جائے اور اس کا قتل ہو جائے تو پھر تو دریائے نیل چلے۔ ہر سال یہ کرو۔ اور جب مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن عاص نے فاتح تھے، انہوں نے جو ہے مصر کا میں کہ یہ ترتیب ہے، تو حضرت عمر نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ اے نیل اگر تو اللہ کے امر سے چلتا ہے تو چل، اور اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ کیوں؟ روح کی دنیا کے شہنشاہ تھے، انہیں اللہ کے خزانوں سے ملنے کا طریقہ بھی آ گیا تھا، اللہ سے پانا بھی آ گیا تھا، اللہ سے لینا بھی آ گیا تھا۔ کیوں کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ وہ بات ہے، اے ہوا میرا کھیت کمزور ہے اور تیری شدت کو برداشت نہیں کر سکے گا میرا کھیت، کیا کر، اگر تو چلتے ہیں اللہ کے امر سے ہے ہوا تو پھر اس کھیت کو بچاتی ہوئی نکل جا، اور اگر تیری اپنی مرضی ہے تو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اگر تو اپنی مرضی کرتی ہے تو میرا حکم نہ ماننا، اور اگر میرے رب کی مرضی سے چلتی ہوا تو پھر میرا حکم مان، کیوں میں خلیفۃ فی الارض ہوں۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا۔ موسم کے تھم جانے کے بعد فصلوں کی طرف گیا، میں حیران ہو گیا۔ آس پاس والی فصلیں جو کہ اچھی تھیں، بہترین تھیں، وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھیں، گر گئی تھیں، جبکہ میری فصل کمزور ہونے کے باوجود ٹھیک ٹھاک کھڑی تھی۔ اور آگے لکھا ہے یہ عمل میں نے بہت سی چیزوں پہ کیا، بے جان بھی اور جاندار بھی، سب سے میرا کہا مانا اور میرا کام ہو گیا۔ سب نے میرا کہا مانا اور میرا کام ہو گیا۔ پھر یہ مخلوق اور یہ صحابہ کی زندگی میں موجود ہے۔ غزوہ ہو رہا ہے، دن ڈھل رہا ہے، سورج کو کہا اگر تو اللہ کے امر سے نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے تو ٹھہر جاؤ، سورج ٹھہر گیا۔ آج کا دن غروب ہو گیا تو غزوہ پھر اور سورج ٹھہر گیا اور اللہ نے فتح عطا کر دی۔ شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، صحابی اللہ کے حبیب کے غلام آئے اور لوگ بچ کے چل رہے ہیں کہ شیر نے راستہ روکا ہوا ہے، تشریف لے گئے، فرمایا اگر تجھے کسی کو کھانے کا حکم ہے تو اس کو کھا لے، تقدیر میں لکھا ہے موت، ورنہ لوگوں کا راستہ نہ روک۔ شیر سر جھکا، دم دبا کے ایک طرف چلا گیا۔ جاندار بھی
اور بے جان ان کا حکم مانتے تھے۔ زمین ہلنے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی زمین پہ کوڑا مارا اور اب کوڑا مار کے فرمان لگے کیا عمر تیرے اوپر ناانصافی کرتا ہے تو ہل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی زمین کا زلزلہ نہیں آیا۔ لاوا نکلا، آگ نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت تمیم داری جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبی میں چراغ جلایا تھا، روشنی کی تھی، ان کو بھیجا تو حضرت تمیم داری گئے اور اپنی چادر کو لے کے آگ کے سامنے ایسے کیا جیسے کسی چیز کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے گئے۔ وہ آتش فشاں لاوا جو پتھروں کو پگھلا دے اور بندے کو تو موم کی طرح پگھلا دے، ویسے سمٹتا گیا اور یہ بڑھتے گئے۔ جس پہاڑ سے وہ آتش فشاں لاوا نکلا تھا اس پہاڑ کے اندر چلا، اوپر پتھر دے کے آ گئے، آج تک لاوا نہیں نکلا۔ جب اس کریم سے تعلق بنے گا پھر باتوں ہی باتوں میں کام ہو جائے گا۔ فصل کو کہہ دیا فصل یہ ہو جاؤ، فرشتوں کو کہہ دیا فرشتے میں تمہیں یہ اعمال کا ہدیہ دے رہا ہوں، یہ تسبیح ہے، یہ ذکر ہے، یہ سورۃ فاتحہ، یہ سورۃ اخلاص ہے، یہ درود پاک ہے، یہ میں ہدیہ دے رہا ہوں۔ فرشتوں جا کے نا یہ ہدیہ میرا فلاں کام کر کے لے آؤ اور میرا فلاں پیغام دے دو۔ فرشتے کرتے ہیں، اعمال سے ہوتا ہے۔